پارے کا آغاز سورت مک سے ہوتا ہے، جس میں اللہ پاک نے اپنی ذات کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ارشاد ہے کہ زندگی اور موت کو اس لیے بنایا گیا تاکہ زبردست بخشنے والا رب یہ جان لے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اپنی قوت تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ نے اوپر تلے 7 آسمان بنائے اور اس کاریگری سے بنائے کہ ان کی تخلیق میں کوئی نقص نظر نہیں آتا، اور اے دیکھنے والے بار بار اپنی نگاہ کو دوڑا کر دیکھ، تب بھی ہر بار تیری نگاہ نقص ڈھونڈنے میں ناکام ہے کر تھک جائے گی۔ ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے مزین کیا اور ان کو شیطانوں کو رجم کرنے کا آلہ بنایا۔ جب جہنمی جہنم میں ڈالے جائیں گے تو ان کا چیخنا چلانا سن کر دروغی پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا تھا۔ اگر ہم سنتے اور سمجھتے تو دوزخیوں میں سے نہ ہوتے۔ جو لوگ بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ تم بات کو پوشیدہ کہو یا ظاہر، اللہ دل کے بھیدوں سے واقف ہے۔ بھلا جس نے پیدا کیا وہ بے خبر ہے؟ ارشاد ہوتا ہے کہ وہی رب ہے جس نے زمین کو نرم کیا تاکہ تم اس میں پھرو، اور اس کا دیا رزق کھاؤ، اور قیامت کے دن تمہیں اسی کے پاس واپس جانا ہے۔ جو پرندے تمہارے سروں پر اڑتے پھرتے ہیں انہیں اللہ کے سوا کسی نے تھام نہیں رکھا ہوتا۔ بھلا ایسا کون ہے جو تمہاری فوج ہو کر اللہ کے سوا تمہاری مدد کر سکے؟ یعنی فوج جمع کر لینے کے بعد بھی فتح شکست رب العالمین کے ہاتھ ہوتی ہے۔ بھلا اگر وہ اپنا رزق بند کر لے تو کون ہے کہ تمہیں رزق دے؟ بھلا جو شخص چلتا ہوا من کے بل گر پڑتا ہے وہ سیدھے راستے پر ہے، یا وہ جو سیدھے راستے پر برابر چل رہا ہے؟ آخری صورت میں قیامت کے لیے جلدی مچانے والوں اور عذاب کی وعید کے پورا ہونے کے لیے تانے دینے والے کافروں کے بارے میں ارشاد ہے کہ ان کی خواہش جلد پوری ہو جائے گی اور اس دن ان کے چہرے لٹک کر برے ہو جائیں گے۔ کہہ دیجئے کہ ہم اسی اللہ پر ایمان لائے اور اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور تمہیں جلد معلوم ہو جائے گا کہ گمراہی میں کون پڑا ہوا تھا۔ اگر پانی خشک ہو جائے تو اللہ کے سوا کون ہے جو تمہارے لیے پانی کا چشمہ بہا لائے۔ سورت مک کے بعد سورت القلم ہے۔ اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ رسول اللہ مجنون نہیں ہیں اور انہیں اخلاق عظیم عطا فرمایا گیا ہے، اور عنقریب تم دیکھ لوگے کہ تم میں سے دیوانہ کون ہے۔ تم جھٹلانے والوں کا کہا مت ماننا اور ایسے شخص کے کہے میں مت آنا جو بہت قسمیں کھانے والا ذلیل اوقات ہو۔ اس صورت میں ایک سخی اور نیک زمیندار کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اپنے باغات کی آمدنی میں سے اللہ کے حق کو احسن طریقے سے ادا کیا کرتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے بیٹوں نے فیصلہ کیا کہ وہ فصلوں کی کٹائی میں سے کسی غریب کو کچھ بھی ادا نہ کریں گے۔ جب فصل کی کٹائی کا وقت آیا تو وہ صبح سویرے نکلے تاکہ راستے میں ان کو کوئی مسکین نہ مل جائے۔ جب وہ باغ میں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں پر کھیت یا باغ نام کی کوئی چیز موجود نہ تھی۔ ان کو شک ہوا کہ وہ راستہ بھول گئے ہیں، لیکن اچھی طرح غور کرنے کے بعد وہ سمجھ گئے کہ وہ راستہ نہیں بھولے بلکہ ان کا باغ اجڑ چکا ہے۔ اس واقعہ سے یہ سمجھایا گیا کہ جب مال کو راہ خدا میں خرچ نہ کیا جائے تو اس مال کے ضائع ہونے کے خدشات پیدا ہو جاتے ہیں۔ آخری صورت میں ارشاد ہے کہ کافر رسول اللہ کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، جب وہ قرآن کو سنتے تو آپ کو مجنون کہتے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ آپ کو اپنی نگاہوں سے گرانا چاہتے ہیں، اس لیے آپ کے بارے میں ہرزہ سرائی کرتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن مجید جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ سورت القلم کے بعد سورت الحاقہ ہے۔ اللہ نے اس سورت میں قیامت کو حقیقت کے نام سے پکارا اور اس حقیقی کھڑکھڑاہٹ کو جھٹلانے والوں کے انجام سے آگاہ کیا ہے۔ اس سورت میں قوم سمود اور عاد کے انجام سے آگاہ کیا گیا ہے جنہوں نے قیامت کو جھٹلایا تھا۔ قوم سمود کو ایک چیخ کے ذریعے اور قوم عاد کو تیز ہوا کے ذریعے ہلاک کیا گیا۔ قیامت کے دن جن لوگوں کو اعمال نامے دائیں ہاتھ میں ملیں گے وہ کامیاب سب کو دکھاتے پھریں گے اور میووں والے باغوں اور محلات میں ہوں گے، اور جن لوگوں کو اعمال نامے بائیں ہاتھ میں ملیں گے وہ موت مانگتے ہوں گے جو نہیں ملے گی، اور ان کو آگ میں 70 گز کی زنجیر میں ڈالا جائے گا۔ وہاں ان کا کوئی ہمدرد نہیں ہوگا اور پیپ کے سوا کوئی خوراک نہ ملے گی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کافروں کے اقوال کو نقل کر کے ان کی تردید کی گئی ہے۔ کافر آپ کو شاعر اور کاہن کہتے تھے، جبکہ اللہ فرماتے ہیں
جو کچھ بھی اب پر اترا ہے پروردگار عالم نے اتارا ہے، اور اس میں جھوٹ والی کوئی بات نہیں۔ یہ پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے اور کافروں کے لیے موجب حسرت ہے، اور یہ قابل یقین حق ہے۔ اللہ اپنی ذات پر جھوٹ باندھنے والے کو کبھی فلاح نہیں دیتا، جبکہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکروں کو رہتی دنیا تک جاری و ساری فرما دیا ہے۔ سورۃ الحاقہ کے بعد سورۃ المعارج ہے۔ اس میں اللہ پاک نے قیامت کے دن کا ذکر کیا ہے کہ اس کی طوالت 50,000 برس کے برابر ہوگی۔ وہ دن ایسا ہوگا کہ مجرم کی خواہش ہوگی کہ اپنا اب چھوانے کے لیے اپنے بیٹے یا اپنی بیوی اور اپنے بھائی کو پیش کر دے، یا زمین میں جو کچھ ہے اس کو بطور فدیہ دے دے۔ اس دن جو لوگ عذاب سے بچیں گے ان کے اوصاف بھی بیان فرما دیے گئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنی پاک دامنی کا تحفظ کرنے والے ہوں گے۔ یہ لوگ امانتوں اور وعدوں کی پاسداری کرنے والے ہوں گے۔ یہ لوگ حق کی گواہی پر قائم رہنے والے ہوں گے اور نماز کی حفاظت کرنے والے ہوں گے، اور یہ لوگ جنتوں کے حقدار ٹھہریں گے۔ اس صورت میں مشرق اور مغرب کا خالق رب ذوالجلال قسم کھا کر کہتا ہے کہ بے شک ہم قدرت رکھتے ہیں کہ برے لوگوں کو تبدیل کر کے ان کی جگہ اچھے لوگ لے آئیں، اور ہم عاجز نہیں ہیں، اور ان کے سامنے وہ دن لے آئیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اس دن یہ لوگ قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑیں گے جیسے شکاری شکار کے جال کی طرف دوڑتے ہیں۔ ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی۔ سورت معارج کے بعد سورت نوح ہے۔ اس میں ارشاد ہے کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب واقع ہو ان کو ہدایت کر دیجیے۔ انہوں نے قوم سے کہا کہ میں تم کو صاف صاف نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو اور میرا کہا مانو، وہ تم کو بخش دے گا۔ جب اللہ کا مقرر کردہ وقت آ جاتا ہے تو تاخیر نہیں ہوتی۔ اس صورت میں نوح علیہ السلام کی دین کے لیے محنت کی کارگزاری کو ان کی زبانی ارشاد فرمایا گیا ہے۔ نوح علیہ السلام 950 برس تک اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتے رہے۔ انہوں نے رات دن اور سر عام اور ڈھک چھپ کر یعنی ہر حال میں اور ہر طریقے سے پوری تندہی سے اللہ کے دین کی خدمت کی، اور اپنی قوم کے لوگوں کو یہ بات سمجھائی کہ وہ پروردگار سے استغفار کیا کریں۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو اللہ بارشوں کو ان کی مرضی کے مطابق نازل فرمائے گا اور مال اور نرینہ اولاد دے گا، اور ان کے لیے نہروں کو چلا دے گا اور باغات کو آباد کر دے گا۔ نیز ارشاد ہے کہ اللہ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے اور اسی میں تمہیں واپس دے گا، اور اسی سے تمہیں نکال کر کھڑا کر دے گا، اور اللہ ہی نے زمین کو فرش بنایا ہے تاکہ تم اس کے کشادہ راستوں پر پھرو۔ پھر نوح علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ یہ لوگ میرے کہے پر نہیں چلتے، اور ایسوں کے تابع ہوئے ہیں جن کو ان کے مال اور اولاد نے سوائے نقصان کے کچھ نہیں دیا۔ انہوں نے بڑی چالیں چلیں اور لوگوں سے کہا کہ سوائے یغوث یعوق اور نصر نامی بتوں کی عبادت ترک نہ کریں۔ انہوں نے لوگوں کو بہت گمراہ کیا ہے تو انہیں اور گمراہ کر دے۔ پھر انہیں ڈبو دیا گیا اور پھر آگ میں ڈال دیا گیا۔ نوح علیہ السلام نے مزید دعا کی کہ اے میرے رب، کافروں میں سے کسی کو زمین پر گھر میں بستہ نہ رکھ، اگر تو انہیں رہنے دے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کی اولادیں بھی ناشکری اور فاجر ہوں گی۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اے رب، مجھے اور میرے ماں باپ کو اور جو ایمان لا کر میرے گھر میں آئے اس کو اور تمام ایمان والے مردوں اور عورتوں کو معاف فرما، اور ظالموں کے لیے تباہی کو اور بڑھا۔ سورت نوح کے بعد سورت جن ہے۔ اس میں اللہ پاک نے جنات کی ایک جماعت کے قبول اسلام کا ذکر کیا کہ انہوں نے قرآن کی تلاوت سنی تو کہنے لگے کہ قرآن کیا خوبصورت کلام ہے جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، پس ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور ہم اپنے پروردگار کے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پروردگار کا مقام بہت بلند ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے اور نہ ہی کوئی بیٹا۔ انہوں نے قرآن مجید کے نزول کے بعد اپنی قوم کے لوگوں کو بھی توحید کی دعوت دی، چنانچہ انسانوں کی طرح جنات کی بھی ایک جماعت اہل توحید میں شامل ہو گئی۔ ارشاد ہوا کہ مساجد صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو مت بلاؤ یعنی شرک نہ کرو، اور حاجت روا صرف اللہ ہے۔ اے نبی، اب کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے پروردگار ہی کی عبادت کرتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہیں بناتا، اور یہ بھی کہہ دیجئے کہ میں تمہارے حق میں نقصان اور نفع کا کچھ اختیار نہیں رکھتا، اور یہ بھی کہہ دیجئے کہ اللہ کے عذاب سے مجھے کوئی پناہ نہیں دے سکتا اور میں اس کے سوا کہیں جائے پناہ نہیں دیکھتا۔
البتہ اللہ کے پیغام کا پہنچا دینا میرے ذمے ہے۔ جو شخص اللہ اور اس کے پیغمبر کی نافرمانی کرے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ ارشاد ہوا کہ غیب کو جاننے والا صرف اللہ ہے اور وہ کسی پر اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا۔ ہاں جس پیغمبر کو وہ پسند کرے اس کے آگے اور پیچھے وہ نگہبان مقرر کر دیتا ہے تاکہ معلوم فرمائے کہ پیغمبر نے رب کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ سورت جن کے بعد سورت مزمل ہے۔ اس میں اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ پوری رات عبادت نہ کیا کرے، بلکہ نصف رات اس سے کچھ زیادہ کم عبادت کیا کریں اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ اپنے دن کو بھی تبلیغ دین کے بہت سے کام انجام دینا ہوتے ہیں اور اللہ کا نام وقفے وقفے سے لیتے رہا کرے۔ مشرق و مغرب کا مالک ایک اکیلا اللہ ہے اور اب صرف اسی کو اپنا کارساز جانیے۔ اور یہ لوگ جو دل آزار باتیں کرتے ہیں ان کو سہتے رہیے اور اچھے طریقے سے ان سے کنارہ کش رہیے۔ پھر کفار سے خطاب ہے کہ ہم نے جنان موسیٰ کو فرعون کی طرف بھیجا، لیکن اس نے پیغمبر کا کہا نہ مانا تو ہم نے اسے بڑے وبال میں پکڑ لیا۔ اگر تم بھی پیغمبر کی نہ مانو گے تو اس دن کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا اور آسمان پھٹ جائے گا۔ آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھی کبھی 2/3 رات اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات قیام کیا کرتے ہیں، آپ اتنا نبھا نہیں سکیں گے۔ چنانچہ جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کیجیے، کیونکہ بزے بیمار بھی ہوتے ہیں اور بزے تلاش معاش میں سفر میں رہتے ہیں اور بزے قتال فی سبیل اللہ میں مصروف ہوتے ہیں۔ پس نماز پڑھتے اور زکوٰۃ ادا کرتے رہیے اور استغفار کیا کیجیے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورت مزمل کے بعد سورت مدثر ہے۔ اس میں اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ اپنے اوپر لپیٹا ہوا کپڑا اتار پھینکیے اور اٹھ کر لوگوں کو ڈرائیے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے۔ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے اور ناپاکی سے دور رہیے۔ اس نیت سے احسان نہ کیجیے کہ اس سے زیادہ کے طلبگار ہوں اور اپنے رب کے لیے صبر کیجیے۔ اس صورت میں سور پھونکنے اور قیامت کے بزے مناظر کے ذکر کے ساتھ ساتھ بعض لوگوں کو دی گئی ڈھیل اور دنیاوی آسائشوں کے بعد ان کے انجام بد کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور ارشاد ہے کہ جو لوگ قرآن مجید کو غرور کی وجہ سے جھٹلاتے ہیں انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا جس کے پہرے دار 19 فرشتے ہیں۔ جہنم میں لے جانے والے بڑے بڑے گناہوں میں نماز میں کوتاہی اور مساکین کو کھانا نہ کھلانے کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ چاند، رات اور روشن صبح کی قسم کھا کر ارشاد ہوا ہے کہ جہنم کی آگ بہت بڑی آفت ہے۔ آگے ارشاد ہوا کہ ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گروی ہے۔ البتہ دائیں ہاتھ والے لوگ جنتوں میں ہوں گے اور وہ جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ تم دوزخ میں کیوں پڑے ہو؟ تو وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور نہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے اور اہل باطل کے ساتھ مل کر حق سے انکار کرتے تھے اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے حق میں کچھ فائدہ نہ دے گی۔ یہ نصیحت سے منہ پھیر لیتے ہیں گویا گدھے ہیں کہ بدک جاتے ہیں، یعنی شیر سے ڈر کر بھاگ جاتے ہیں۔ ان میں کا ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کے پاس کھلی ہوئی کتاب آئے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ در حقیقت ان کو آخرت کا خوف ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد سورت القیامہ ہے جس میں اللہ پاک نے قیامت کی گھڑیوں کا ذکر کیا کہ یقیناً قیامت آئے گی، اور کافر جو اللہ کے بارے میں یہ گمان کرتا ہے کہ وہ ہڈیوں کو دوبارہ کیسے بنائے گا، تو اللہ کے لیے انگلیوں کے پوروں تک کو بھی دوبارہ ٹھیک ٹھیک پیدا کرنا مشکل نہیں ہے۔ جس دن آنکھیں چندھیا جائیں گی اور چاند گہنا جائے گا اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، اس دن انسان کہے گا کہ اب میں کہاں بھاگ جاؤں؟ بے شک کہیں پناہ نہیں ہوگی۔ اس صورت میں وحی کے بارے میں تفصیلی بیان ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اے نبی، وحی کو پڑھنے کے لیے اپنی زبان نہ چلایا کیجیے تاکہ اسے جلد یاد کر لیں، اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمے ہے۔ جب ہم وحی پڑھا کریں تو آپ اسے سنا کیجیے اور پھر اسی طرح پڑھا کیجیے۔ اس وحی کے معنی کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے۔ روح نکلنے کا وقت یعنی عالم نزا وہ سخت مرحلہ ہوتا ہے جب انسان اپنے مال و وسائل سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہاتھ جھاڑ کر ایک طویل سفر پر روانہ ہوتا ہے اور اپنے ساتھ صرف نیک و بد اعمال کا پشتارا لے چلتا ہے، تو اس مرحلے کی کیفیات کو مرنے والا تو بیان کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔
اس لیے اللہ بیان فرماتا ہے کہ جب روح سارے بدن سے کھینچ کر ہنسلی کی ہڈی میں آ کر اٹک جائے گی اور لوگ کہیں گے کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، کوئی دوا دارو کرنے والا، حالانکہ مرنے والا تو سمجھ جاتا ہے کہ اب جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ روح نکلنے کی شدت کے باعث اس کی پنڈلی دوسری پنڈلی سے لپٹ رہی ہوتی ہے۔ یہی تو اپنے رب سے ملاقات کا وقت ہے۔ آخری صورت میں منکرین قیامت کے بارے میں ارشاد ہے کہ آخرت کو ترک کرنے والے یعنی عاقبت نا اندیش نے نہ تو کلام اللہ کی تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی اور اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا چل دیا۔ تجھ پر افسوس ہے اور بار دیگر انتہائی افسوس ہے۔ کیا انسان خیال کرتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا نطفہ محض ایک قطرہ نہ تھا؟ پھر اللہ نے اس سے اعضا بنا کر انہیں درست کیا اور اس کی دو قسمیں مرد و عورت بنائے۔ کیا وہ اللہ اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ موت کے بعد پھر کھڑا کر دے؟ اس کے بعد سورت دہر ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انسان پر ایک دور ایسا تھا جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ اللہ نے پانی کے قطرے سے اسے دیکھنے اور سننے والا بنا دیا۔ انسان کو دو راہیں بھی بتا دی گئیں، چاہے وہ شکر کرے چاہے انکار کرے۔ ارشاد ہوا کہ بے شک ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں، توق اور لپکتی ہوئی آگ کو تیار کیا ہے، جبکہ نیک لوگ جنت میں جائیں گے جہاں ان کو ان گنت نعمتیں حاصل ہوں گی۔ ارشاد ہے کہ ہم نے اب پر قرآن کو آہستہ آہستہ نازل کیا ہے۔ اب صبر کیے رہیے اور صبح شام اپنے رب کا ذکر کرتے رہیے اور رات کو بڑی دیر تک اس کے آگے سجدے کیجیے اور اس کی پاکی بیان کیا کیجیے۔ آپ کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر وہ جو اللہ کو منظور ہو، بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے اور ظالموں کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ اس کے بعد سورت مرسلات ہے جس میں اللہ پاک نے متعدد مرتبہ قیامت کو جھٹلانے والوں کے لیے تباہی کا دن قرار دیا ہے اور کامیابی و کامرانی کو اہل تقوی کا مقدر قرار دیا ہے۔ ارشاد ہوا کہ قیامت کا دن وہ ہے کہ لوگ ہونٹ نہ ہلا سکیں گے اور نہ ہی ان کو عذر کرنے کی اجازت ہوگی۔ اس دن کو جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ وہ دن فیصلے کا دن ہے جس میں ہم نے تم کو اور پچھلے والوں سب کو جمع کیا ہے۔ اگر تم کوئی چکر چلا کر بچ سکتے ہو تو چکر چلا لو۔ اس دن کو جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ البتہ اس دن پرہیزگار لوگ سایوں اور چشموں میں ہوں گے اور اپنے اچھے اعمال کے بدلے مزے سے کھا اور پی رہے ہوں گے۔ بے شک ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اس دن کو جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ ان سے رکوع یعنی جھکنے کے لیے کہا جاتا ہے تو یہ نہیں جھکتے۔ اس دن کو جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ اس کے بعد اب یہ کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید میں بیان کردہ مضامین سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔